أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا، أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے مہمان اسٹوڈیو میں ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دعا کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، دعا کا لفظی معنی تو ہے پکارنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا کا معنی پکارنا نہیں ہونا چاہیے، دعا کا معنی ہونا چاہیے دل کی پکار. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ دعا الفاظ نہیں ہوتے جو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. دعا تو وہ ہوتی ہے جو آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو اس کی دل کی گہرائیوں سے چیز اٹھتی ہے، وہ دعا ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص اس طرح سے دعا نہیں کرتا تو ہم جس کو دعا کہتے ہیں یہ گویا اس کی تعریف پہ صادق نہیں آتا. یعنی الفاظ کا دہرانا دعا نہیں ہے، بلکہ دل کی پکار کسی بھی ہستی تک پہنچانا، یہ اصل میں دعا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے ان کے جو لیکچرز کا مجموعہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں جو تیسرا خطبہ ہے اس کا عنوان ہے کنسیپشن آف گاڈ اینڈ میننگ آف پریئر، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ذات الہیہ اور حقیقت دعا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں انہوں نے دعا کی ڈیفینیشن کی ہے. وہ کہتے ہیں دعا جو ہے چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، یعنی اجتماعی بھی ہو تو اس کا تعلق اس ماحول سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اچھا. یعنی اجتماعی دعا بھی ہو تو اگر وہ دل سے نہیں ہے تو وہ دعا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہ نہایت درجہ دل کی پوشیدہ آرزوؤں کی اور تمناؤں کی ترجمان ہوتی ہے کہ انسان اس کائنات کے ہولناک سکوت کے اندر اپنی آرزوؤں کا اور اپنی دعاؤں کا، اپنی پکار کا جواب سن سکے. حقیقت میں جواب سننے کے لیے، اور یہ جو کائنات کا ہولناک سکوت کی انہوں نے بات کی ہے، دیکھیں جو آپ کے دل کی بات ہے، جو میرے دل کی بات ہے، اس کو دوسرے تو نہیں جانتے. اگر کوئی جانتا بھی ہو، اگر کوئی جانتا بھی ہو تو کسی کا کیا کنسرن ہے. ٹھیک ہے. یعنی میرے دل کے جو منصوبے ہیں یا میری آرزوئیں یا تمنائیں ہیں یا میری ہارڈشپس ہیں دنیا کی، میرے غم ہیں، ان کا میرے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم یہاں اس وقت اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ ہم یہاں پہ ہیں، میری تمنائیں آرزوئیں جو ہیں وہ آپ نہیں جانتے، آپ کی میں نہیں جانتا. ہماری فطری ضرورت ہے کہ یہ کائنات میں ایک بہت رش ہونے کے باوجود، بے شمار انسانوں کے ہونے کے باوجود، ایک ایسا ہولناک سکوت ہے میری آرزوؤں کے مقابلے میں کہ میری آرزوؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں بالکل خاموشی ہے. وہ خاموشی ٹوٹتی اس وقت ہے جب آدمی پکارتا ہے کسی برتر ہستی کو کہ وہ اس کی پکار کا جواب دے، اور ہولناک سکوت میں کوئی ایسا ہو جو اس کی صرف پکار سنے نہ بلکہ اس کا جواب بھی دے. یہ ایسی کیفیت اگر دل میں پیدا ہو تو اس کو دعا کہتے ہیں. یہ الفاظ ہم دہراتے رہتے ہیں، دعائیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، لفظ دہرا لینا یہ دعا نہیں ہے. دعا کی حقیقت یہ ہے کہ دل کی پکار، دل سے ایک بات اٹھے اور وہ پھر اس برتر ہستی سے، ظاہر جس سے بھی کوئی شخص دعا کر رہا ہے، جب ہم شریعت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں اور ظاہر ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ایک برتر ہستی، یعنی کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ دعا کرتا ہے تو جب تک اس کے ہاں ایک برتر ہستی کا ادراک نہیں ہوگا اور جب تک اس کو ایک صاحب قدرت ہستی کا یقین اور ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک تو اس کی دعا دل سے اٹھے گی نہیں. مجھے معلوم ہو کہ آپ تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے اپنی التجائیں کیوں رکھوں گا؟ بالکل صحیح. تو میں اسی کے سامنے رکھوں گا جس کے بارے میں مجھے یقین ہوگا کہ یہ میرے مسئلے حل کر سکتا ہے، یہ میری مشکلات حل کر سکتا ہے، میری تمناؤں کا جواب یہاں سے آ سکتا ہے. تو یوں ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین اور اس کی قدرت پر یقین، یہ دعا کے اندر از خود شامل ہوتا ہے. اگر یہ شامل نہ ہو تو دعا ہی نہیں ہوتی. لیکن حضرت اس میں آپ نے فرمایا نا کہ لپ سروس ہے کہ زبان سے کہتے ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ دعا میں دل اور زبان کا ہم آہنگ ہو کر کوئی بات کرنا، اور اس میں بھی جب دعا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ مسنون دعا، یعنی مسنون دعا اس کو دل سے ادا کیا جائے. بات پتہ کیا ہے اس میں، یہ ایک بڑی گہری بات ہے. جو آپ نے لپ سروس یا زبان کے الفاظ کی بات کی، دیکھیں زبان کے الفاظ تو اظہار کا ذریعہ ہے، اور جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے
اگرچہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال وہ جانتا ہے، لیکن وہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہے، آپ سے اقرار کروانا چاہتا ہے۔ دیکھیں ایمان جو ہے وہ صرف دل کی تصدیق کا نام نہیں ہے، اقرار باللسان والعمل بالجوارح، اس کے ساتھ جب تک زبان سے اقرار نہیں ہوگا، جب تک اعمال سے اس دل کی تصدیق کا ثبوت نہیں ملے گا، اس وقت تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ جب کسی کی دعا قبول کرتا ہے اور دعا سنتا ہے، حال تو وہ دلوں کے بھی جانتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر مانگتا ہی نہیں ہے، زبان پہ لاتا ہی نہیں ہے، تو زبان پہ لفظ لانا یہ تو تقاضا ہے اس دل کی پکار کا، وگرنہ دل کی بات دل میں رہے، وہ جاننے کے باوجود وہ اس کی دعا کا جواب نہیں دیتا۔ اس نے اعلان کیا ہے نا ادعونی۔ حضرت اس میں ایک چیز آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے قرآن مجید میں جو آ رہا ہے نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی ہر پکار کا اگر وہ مجھے جب مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، اسے بھی چاہیے کہ میری بات مانے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک بات ہے نا کہ دعا کرنے والا دعا تو کر رہا ہے، ایک تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، اس کے برتر ہونے پہ یقین، لیکن اس کے فرامین پر عمل پیرا بھی تو ہو نا۔ نہیں، مسئلہ اصل میں یہ ہے، یہ تو دعا کی شرائط میں آ جائے گا، دعا کی قبولیت میں۔ اللہ سے دعا کرنے میں تو کوئی بات حاجب نہیں ہے نا، نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص جب بھی پکارنا چاہے وہ پکار سکتا ہے، لیکن اس کا جواب ملے گا اس کے اپنے اعمال کے مطابق، اس کے اپنے تزکیے کے مطابق، اپنی شرائط کے مطابق، بے قدر اعمالہم، ٹھیک ہے، ان کا جس طرح کا عمل ہوگا اور جس طرح کی اس کی اپنی کیفیت ہوگی اس کے مطابق اس کو جواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح پکارے، وہ کعبۃ اللہ میں جا کے پکارے، وہ پوری باقی ساری شرائط پوری کرے، کوئی ایسی شرط مسنگ ہو، آگے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، کوئی ایک چیز جو ہے وہ مفقود ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی باقی سارے عمل کے باوجود، دل کی پکار بھی موجود ہے، زبان کے الفاظ بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی دعا نہ سنے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن دعا جب ہم مانگنے والے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں دل کی کیفیات کو زبان سے ادا کرنا کسی ایسی ہستی کے سامنے کہ جس سے آپ کو یقین ہو کہ یہ میرے مسئلے حل کر سکتا ہے، یہ میری آرزوؤں کا جواب دے سکتا ہے، اس کا نام دعا ہے۔ اور یہ ویسے انسان کی ضرورت بھی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، دنیا ایک آسرا، ذہنی آسرا بھی ایک جو ہے جس سے کہ میں اپنا حال دل بیان کروں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کوئی وہ جو چیز ہے وہ ایک ضرورت بھی تو ہے انسان کی۔ ایک دفعہ پھر میں کہوں گا یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ انسان کے اندر دو اینٹیٹیز، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ جی، انسان کی فطرت کے دو پہلو ہیں بڑے ہی نمایاں، ایک ہے خوف اور ایک ہے امید۔ ٹھیک، کوئی شخص دنیا کا ان دونوں چیزوں سے خالی نہیں ہے، ہر ایک کے اندر خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، اور ہر ایک کے اندر امید بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوف اور امید وہ کس سے رکھتا ہے؟ وہ جس سے بھی اس کا خوف اور امید وابستہ ہوگی، خوف وابستہ ہوگا یا امید وابستہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں جذبے ایسے ہیں جو نہ صرف خالق کی طرف پتہ بتاتے ہیں بلکہ یہ مذہب کو تخلیق بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر دور قدیم میں قدیم یونان کی بات کر لیں، یا قدیم ترین مذہب ہمارے ہاں ہندو دھرم ہے، یا پھر قدیم یونانی تہذیب کی بات کر لیں، 2000 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک وہ جو عرصہ ہے، وہاں پہ کروڑوں خداؤں کا سراغ ملتا ہے۔ وہ کروڑوں خدا کیسے بنے؟ وہ ایسے ہی بنے کہ جس سے آپ کو امید لگی وہ بھی خدا، جس سے خوف آیا وہ بھی خدا، اور پھر جس سے خوف آیا اور امید لگی اس کو خدا بنا لیا۔ تو ظاہر ہے جس سے خوف آ رہا ہے اس کے خوف سے، اس کے خطرے سے بچنے کے لیے آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اسی کا نام عبادت اور دعا ہے۔ پھر اسی طرح جس سے امید ہے اس سے حاصل کرنے کے لیے آدمی کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے۔ لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنے بھی گئے گزرے معاشرے کا انسان ہو، وہ دعا کے بغیر تو اس کی زندگی ہوتی ہی نہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر یہ شامل ہے، انسان کی فطرت ہے نا کہ اس نے وہ اپنی چیزیں، اپنی آرزوئیں، تمنائیں پوری کرنا چاہتا ہے، کتنا بھی خام تصور خدا کا ہو اس کا، وہ دنیاوی لوگوں کو، مخلوقات میں سے چیزوں کو خدا سمجھتا پھرتا ہو، وہ درختوں میں خدا سمجھے، وہ پتھروں میں خدا سمجھے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اس کی دعا سننے والا کوئی ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ علامہ اقبال یہ لکھتے ہیں، اس کی جو ضرورت پوری ہوتی ہے انسان کی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ برتر ہستی کو یہ پہلے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے نا پکارنے کی، اس وقت اس کو ادراک خود بخود آ جاتا ہے۔ ایک تو اس کا ادراک آتا ہے کہ میرے سے برتر ہستی ہے، جی، دوسرا ایک اور بات اقبال نے بڑی شاندار لکھی ہے اپنے مزاج کے مطابق، وہ کہتے ہیں اس کو انفرادیت کا احساس ہوتا ہے
اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، یعنی میں ہوں اور میری پکار کوئی سن سکتا ہے. یعنی اپنی پکار کی اہمیت کا احساس بھی دعا کے اندر شامل ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنی ذات کا یقین ہوتا ہے. اپنی ذات کا اس کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں میں جتنا بھی ادنا ہوں، جتنا بھی حقیر ہوں، سارے انسان دنیا کے میرے سے اچھے ہیں، لیکن میں جتنا بھی ادنا اور حقیر ہوں میری دعا سننے والا بھی کوئی ہے. تو اپنی ذات جو ہے اس کا انفرادیت، اس کو اقبال نے ایک بڑی اصطلاح استعمال کی ہے اپنی، کہ نفی ذات کی اثبات ذات کے اندر تبدیلی ہوتی. اس میں حضرت یہ بھی تو ہے کہ اگر یہ کانسیپٹ انسان کے ذہن میں نہ ہو تو وہ مایوسی اور بددلی کے اندھیروں میں چلا جائے. ظاہر سی بات ہے، اگر انسان کوئی امید نہ رہے اس کو، تو پھر اس کے بعد تو پھر خوف ہے اور قنوطیت ہے. اور زندگی میں اگر صرف قنوطیت آ جائے، آدمی صرف پیسیمسٹ بن جائے اور اس کو کچھ بھی کہیں سے کوئی یعنی برائٹ سائڈ آف دا پکچر نظر نہ آئے، تو پھر اس کی زندگی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس پہ تو کچھ نہیں ہے، پھر کوئی امید کی کرن تو باقی نہیں رہے گی. کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہی. ہم آسان گفتگو کو جاری رکھیں گے آگے. اس وقت بریک کا موقع ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب دعا کے حوالے سے یہ بتائیے کہ اس کی ضرورت اور فوائد. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ایک تو برتر ہستی کا ادراک ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ دعا کے اندر شامل. اپنی ذات جو انسان ایک منفرد ذات ہے، ایک اپنا وجود رکھتا ہے، اس کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک. اور میں نے عرض کیا وقفے سے پہلے کہ اقبال کہتے ہیں کہ نفی ذات کی اثبات ذات میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب. اس کو ذرا تھوڑا، یہ فلسفیانہ بات ہے اور یہ آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں جب تک کہ آپ اس کو تھوڑا بیان نہ کریں. اصل میں دیکھیں نفی ذات دو حوالوں سے، ایک تو دنیاوی مایوسیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا دین کے ان کانسیپٹس کی وجہ سے ہے، یعنی جو اسلامی خیالات نہیں ہیں، اسلامی تصورات نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری غیر اسلامی چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم فلسفہ یونان کے زیر اثر وہ اسلام کے اندر در آئی ہیں. جی. اور آپ ان چیزوں کو بالکل اسلامی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً کون سی؟ میں مثلاً عرض کرتا ہوں، مثلاً وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ابن عربی نے فصوص الحکم لکھی اور اس نے وحدت الوجود کا ایک نظریہ دیا. بعد میں شاہ ولی اللہ نے اس پہ بات کی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کو وحدت الشہود کہا، لیکن وہ ہمارے ہاں مسکنسیپشن ایسی ہے چل رہی ہے کہ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وحدت الشہود ایک متقابل نظریہ بن گیا، حالانکہ وہ متقابل نہیں تھا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وحدت الوجود کے بارے میں بات کی تھی، وہ یہ کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کہ وحدت الوجود اور چیز ہے اور وحدت الشہود اور چیز ہے. انہوں نے تصوف کی زبان میں جواب دیا تھا. اصل میں انہی کی زبان میں، وحدت الوجود پر یقین رکھنے والوں کی زبان میں مجدد الفسانی نے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ وجود کی وحدت نہیں ہے اس دنیا میں، ان کو نظر آئی ہے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ جو وحدت الوجود کہنے والے ہیں یہ سلوک کی پہلی منزل کے مسافر تھے، یہ سلوک کی اگلی منزل پہ جا ہی نہیں سکے. لیکن بعد میں لوگوں نے وحدت الشہود الگ، وحدت الوجود الگ، یعنی دو متقابل نظریات بن گئے. یہ بہت فلسفیانہ بات ہے، لیکن ہم ناظرین ہمارے ہر طرح کے ہوں گے تو ہم اس کو تھوڑا سمپ کریں. تو ایک تو آپ نے کہا کہ وحدت الوجود آیا، میں کر رہا ہوں وحدت الوجود کی جو اس کے جو جملہ پہلو ہیں، اس کے جو جملہ تقاضے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ چونکہ وجود واحد ہے اور اصل وجود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا انسان کی بقا اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذات الہیہ میں فنا کر دے. ٹھیک. جب تک یہ الگ رہے گا تو اس کے سارے مسائل اور مشکلات رہیں گی. گویا دین کا تقاضا اہل تصوف اور وحدت الوجود پر یقین رکھنے والوں کی زبان میں یہ بنا کہ انسان اپنی ذات کی نفی کر کے اتصال ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں متصل ہو جائے اور اپنی ذات کو ختم کرے. اقبال جو ہیں وہ نفی ذات کو انسانیت کی موت قرار دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وجود بنا کے بھیجا ہے اور اپنے وجود کا احساس جب تک اس کو نہ ہو، اسی کو وہ خود ہی کہتا ہے. میں عرض کروں اقبال نے صرف انسان کے لیے نہیں کہی، ہر وجود کے لیے کہی ہے. وہ کہتے ہیں خود ہی ہر وجود کی ہے، اس لیے کہ جو بھی اس دنیا ایک حشرات الارض میں سے ایک کیڑا بھی آیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایک وجود بخشا ہے، اور وہ اپنے وجود کے مطابق جب تک اس کائنات میں اپنا اظہار نہیں کرے گا اور اپنے وجود کا احساس نہیں کرے گا اور اپنے وجود کا احساس کرتے ہوئے اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کرے گا تو اس کا تو وجود بے فائدہ ہو گیا. لہٰذا انسانیت کا، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا تو فریضہ سب سے زیادہ ہے. اقبال اس کو کہتے ہیں یہ استقلال ذاتی ہے. خودی سے مراد فخر و غرور نہیں ہے کہ آدمی کسی فخر یا غرور یا کبر میں مبتلا ہو، بلکہ اس سے مراد ہے استقلال ذاتی، اپنے وجود کا مستقلاً احساس.
جو ہر وجود کے فکر و عمل کو ایک مخصوص دائرے میں نمایاں کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہر وجود کے فکر و عمل کو ایک مخصوص دائرے میں نمایاں کرتا ہے. اگر ایسا استقلال ذاتی موجود ہو ہر وجود کے اندر تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر خود ہی موجود ہے. اور خود ہی موجود ہوگی تو انسان نفی ذات سے اثبات ذات کی طرف آئے گا. اور اقبال کا خیال یہ ہے کہ اگر انسان جب دعا کرتا ہے تو یہ دعا ایک عمل ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں خانقاہانہ طرز زندگی غلامانہ طرز زندگی بن گئے. اقبال کا خیال یہ ہے کہ خانقاہ نے غلامی سکھائی ہے، لہٰذا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. اور یہ تیرے دین و مذہب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی قوموں کا عالم پیری. تو یہ اقبال کو تو اس سے بڑی غرض ہے کہ انسان جو ہے اپنی ذات کا احساس کرے اور اپنی وجود کا احساس کرے اور اپنی شناخت کرے کہ میں ہوں کیا. اور اگر وہ اپنی ذات کی شناخت کر لے گا تو یہ کبر اور فخر اور غرور کی بات نہیں ہے، صرف اپنا احساس میرا وجود کیوں ہے اس دنیا میں. اور جو اقبال نے خودی کے مراحل بتائے نا اس میں یہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے اطاعت ہے. یعنی انسان کو جو ہی اپنے وجود کا احساس ہو تو سب سے پہلی اس کا اثر پڑتا ہے اور سب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبور ہو جاتا ہے. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ برتر ہستی کا ادراک بھی ہوا. ٹھیک ہے. اپنی نفی ذات، میں نے عرض کیا کہ انفرادیت کا احساس ہوتا ہے انسان کو اپنے وجود کا. اچھا میں ہوں، میری کوئی آواز سن رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں. سنتا نہیں فرمایا قبول کرتا ہوں. اسمع نہیں فرمایا میں جواب دیتا ہوں، I respond to it. اگر اللہ تعالیٰ اسمع فرماتا نا تو ہمیں بہانہ ملنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو سب کی ہے، قبول کسی کسی کی کرتا ہے. یہ ایک اپنی جگہ بڑی ایک بحث ہے کہ دعا کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اچھا اس میں اب آپ نے دعا اور عبادت، دعا جو ہے یہ الگ چیز ہے یا عبادت اور دعا ایک ہی چیز کے نام ہے؟ دیکھیں جب ہم اس کو انسانی سطح پہ دیکھتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ جو دو اینٹیٹیز ہیں انسان کی فطرت کے دو پہلو ہیں، انہی کو ایڈریس کرنے کے لیے انسان نے خود ساختہ بھی جب ریاضت و مجاہدے کے طریقے بنائے ہیں نا تو وہ انہی کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء مبعوث فرمائے ہیں وہ بھی انہی دو کو ایڈریس کرنے کے لیے. اچھا. انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. بشیر ہے خوشخبریاں، اس میں امید ہے، اور نذیر ہے عذابوں سے ڈراوا، خوف ہے. تو امید اور خوف یہ دو چیزیں اگر مل جائیں تو پھر یعنی ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کیا جائے تو انسان راہ راست پہ بھی آتا ہے، تو انہی دو چیزوں کی وجہ سے آتا ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی معاشرے میں جب یہ امید اور خوف کی بنیاد پر عبادات کے طریقے رائج ہوتے ہیں تو سب سے اولین عبادت جو کی جاتی ہے وہ پکارنا ہے کہ آدمی اس کو پکارتا ہے. اگر پکار نہ ہو تو دنیا کائنات میں کوئی عبادت ہی نہیں ہے. دنیا میں ریچولز آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کے مندروں میں دیکھ لیں، عیسائیوں کے چرچوں میں دیکھ لیں، ان کے گرجے جو ہیں معبد یہودیوں کے ان میں دیکھ لیں، یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب، اس کے اندر جا کے استدعا کی جاتی ہے. استدعا کرنا، درخواست کرنا، یہ عبادت کا لازمی حصہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. لہٰذا عبادت کا کوئی کانسیپٹ، یعنی ہم شریعت اسلامیہ کے کانسیپٹ کی صرف بات نہیں کر رہے، عبادت کا دنیا کائنات میں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں جس کے اندر دعا شامل نہیں. الدعاء هو العبادہ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دعا ہی عبادت ہے، اور دعا عبادت کا جوہر ہے. ایک جگہ فرمایا افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا ہے. دیکھیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین فطرت ہے اسلام. دین فطرت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت کا اتنا بڑا تقاضا اسلام اگنور کر دے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اسلام نے انسان کی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جو امید اور خوف ہے ان دونوں چیزوں کو، لیکن راس الحکمت مخافت اللہ. مسئلہ کیا ہے؟ دانائی جو ہے دانائی وہ اللہ کا خوف. کیا مطلب؟ دل سے باقی چیزوں کا خوف نکالو، ایک اللہ کا. یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ایک چیز، یہ بڑا ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ذہن میں آتا ہے اللہ کا خوف، اللہ کو ڈرنے والی چیز. کیا یہ بہتر نہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا خوف؟ نہیں، اصل میں تو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے. اللہ کا خوف کا مطلب یہ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، تقویٰ جو ہے نا، تقویٰ اس کو اگر آپ لغت میں دیکھیں نا تو اس کے ویسے تو معنی ہوتا ہے بچنا، وقایت ان سے، لیکن اس کا ایک لغت میں بڑا ٹیکنیکل معنی بھی ہے.
وہ ہے نتیجے کے خوف سے ڈرنا، نتیجے کی وجہ سے خوف کھانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مثلاً آگ سے ہم سب ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ نتیجتاً جلائے گی. آگ جو ہے اس کی شکل خوفناک نہیں ہے، اس کا نتیجہ برا ہے. ٹھیک ہے. تو نتیجے کی وجہ سے ہم سب آگ سے خوف کھاتے ہیں. پانی، سمندر، دریا، سوئمنگ پول بڑے بڑے، بچوں کو کہتے ہیں نہیں جانا. کیوں؟ یہ نہیں کہ ان کی شکل بری ہے، یہ خوفناک چیز ہے، ان کا نتیجہ برا ہے. انسان جانتا ہے کہ ان کا نتیجہ برا ہے اور وہ ڈبو دے گا. ٹھیک ہے. تلوار ہے، گولی ہے، بندوق ہے، اسلحے سے ہم ڈرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ خوف کس چیز کا ہے؟ اس کی شکل خوفناک نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کا خوف جو ہے، میں عرض کرتا ہوں جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے نا تو ہر چیز اپنے نتیجہ بدل دیتی ہے. چیزیں اپنا نتائج بدل دیتی ہیں جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے. یہ اس کے اندر باقاعدہ فلسفی اور تاریخ بتاتی ہے. ایسا ہوا نا کہ آگ نے نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور وہ جو آگ گلزار بنی ابراہیم کی، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو یہ پیدا تو اس وقت ہوگا کہ ہم اپنا دل کے اندر تقویٰ صحیح کریں، اور جس کو پکار رہے ہیں جس ہستی کو، ہم امید اور خوف اس سے وابستہ کر کے پکاریں. لیکن ایک اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو آپ مثالیں بیان کر رہے ہیں وہ معجزات والی بیان نہیں، ایسا نہیں ہے. میں عرض کروں معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے جب فطری قوانین کو روک کر کوئی انہونی ہو جائے، ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، جس کو آپ فطری قوانین کے ذیل میں سمجھ نہیں سکتے. حضرت ابراہیم کا آگ میں، میں عرض کرتا ہوں آپ ابراہیم کے آگ والے معجزے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر والے معجزے کو، آپ ساری باتوں کو چھوڑ دیں. ہمیں اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ پوری کائنات سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. اگر ہمیں یقین آ جائے نا اس کا، تو پھر ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو کچھ میرا ہاتھ ہل رہے ہیں یہ نہیں ہل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کی قدرت اس پہ دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو آپ باقی چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بالکل صحیح. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ہوتی ہے وہ، دیکھیں نشانی اس لیے ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف پہنچا دیتی ہے. جی بالکل ایسے ہمیں دھیان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. دن رات یہ نشانیوں سے گزرتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. توجہ نہیں کرتے. ٹوٹی میں سے پانی آتا ہے نا، ہم ٹوٹی کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے. آج سے کوئی 100 سال پرانا بابا جی قبر سے اٹھ کے آ جائیں، ٹوٹی سے پانی کھولنے، وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا. صحیح ایسے. کیوں حیران رہے گا؟ اس لیے کہ یہ حیران کن بات ہے پانی ٹوٹی سے آنا. اور بلکہ اب تو وہ سینسر والی ٹوٹیاں آ گئی ہیں کہ ہم ہاتھ آگے کرتے ہیں اور نکل آتا ہے پانی. تو یہ حیران کن ہے. ہمیں حیرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم یہ معجزے ہوتے دن رات دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین ہماری دعا پر گفتگو جاری ہے اور اگلے پروگرام میں ہم اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.